بلبل باغ مدینہ اندلیب گلشن رسالت جناب حیدر علی لاری کو بس اس شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا کہ اس شعر کے ساتھ کہ شاعر شیریں سخن شیریں زباں آ جائیے، شاعر شیریں سخن شیریں زباں آ جائیے، آسمان فکر فن کے کہکشاں آ جائیے، اور اپنے حسین اشعار لے کر بزم میں، اپنے پاکیزہ حسین اشعار لے کر بزم میں باقرینہ اب ہمارے در میں آ جائیے۔ اب آپ جناب حیدر علی لاری۔ غلام مصطفیٰ خود بدانا ڈھونڈ لیتے ہیں، محبت سے کہہ دو یار سبحان اللہ کہ غلام مصطفیٰ خود بدانا ڈھونڈ لیتے ہیں، غلام مصطفیٰ خود بدانا ڈھونڈ لیتے ہیں، غلام بدانا ڈھونڈ لیتے ہیں، پرندے 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 جیسے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے پرندے جیسے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، پرندے محبت سے ہمارا جی لگاؤ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تو اشعار دوں گا انشاءاللہ۔ ذرا جی لگا کے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ غلام مصطفیٰ خود بدانا ڈھونڈ لیتے ہیں، غلام مصطفیٰ خود بدانا ڈھونڈ لیتے ہیں، پرندے جیسے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، پرندے جیسے رہنے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں جو جانے عزیز اپنی، ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں جو جانے عزیز اپنی، ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں جو جانے عزیز اپنی، ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں جو جانے عزیز اپنی، کہ سمندر کے تہوں میں بھی خزانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، سمندر کے تہوں میں بھی خزانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، سمندر کے تہوں میں بھی خزانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، غلام مصطفیٰ۔ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا کو بلاؤ، یہ اچھی تقریر ان کی ہوتی ہے، فلاں شاعر کو بلاؤ، ان کی بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے، جتنے شعراء ہیں مداح رسول ہیں سب اچھے ہیں، سارے علماء اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی بہت اچھا ہے کوئی بہت اچھا ہے۔ اسی بات پر یہ مطلب میں نے کہا
کہ غلام مصطفیٰ خود آب دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، غلام مصطفیٰ خود آب دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، پرندے اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، پرندے جیسے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خلاصہ فرمائے کچھ اشعار اور بھی سنیں گے؟ حاضر کر رہا ہوں، جی لگائیے درود پاک پڑھیے بلند آواز۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، اب وہ بھی یہ مصطفیٰ باد کہہ دو یار، سبحان اللہ۔ ایک مطلب اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں اسی عظمت مصطفیٰ سے، کہ جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، کہہ دو یار سبحان اللہ، قربان ہو گیا، جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، قربان ہو گیا، وہ خوش نصیب خلد کا مہمان ہو گیا، مہمان ہو گیا، وہ خوش نصیب خلد کا مہمان ہو گیا، وہ خوش نصیب خلد کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ عظمت رسول کانفرنس میں ہے، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، قربان ہو گیا، وہ خوش نصیب خلد کا مہمان ہو گیا، مہمان ہو گیا۔ اور ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، یہ علماء کرام کے حوالے سے یہ شعر بطور خاص اہل مصطفیٰ باد کو حیدر لاری حاضر کر رہا ہے، یہ نقل کر رہا ہے کہ دربار مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، اعجاز دیکھیے، دربار مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، اعجاز دیکھیے، کم مرتبہ بھی آیا تو ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، کم مرتبہ بھی آیا تو ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ اور ملاحظہ فرمائے ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں، واقعی کی روشنی میں یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اگر لگ جائے یہ معلوم ہو کہ بات صحیح ہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ واقعی کی روشنی میں یہ شعر حاضر کر رہا ہے حیدر لاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے اور حسین سے انبن ہو گئی، کہا آپ کیا بات کرو گے، ارے تو غلام، تیرا باپ میرے نانا جان کا غلام، اتنا کہنا تھا کہ بات لگ گئی۔ شیخ ملاحظہ فرمائے علماء کرام کے حوالے سے کہ بولے عمر، بولے عمر،
غلامی کی جب مل گئی سنا. کہہ دو سبحان اللہ. ارے ہاتھ اٹھا کے اس شعر پہ کہہ دو سبحان اللہ. کہ بولے عمر غلامی کی جب مل گئی سنا. بولے عمر غلامی کی جب مل گئی سنا. جب مل گئی سنا تو مجھ پر میرے حسین کا احسان ہو گیا. احسان ہو گیا مجھ پر میرے حسین کا احسان ہو گیا. احسان ہو گیا مجھ پر میرے حسین کا. مجھ پر میرے حسین کا کہہ دو. حاضر کر رہا ہوں ایک گیت کا مکھڑا اور دو ایک بند حاضر کر رہا ہوں. سننے کے موڈ میں ہے تو جی لگا کے ایک بار درود پاک بلند آواز میں پڑھ دیجیے. تو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وبعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. آقا کے دیکھیے گا گیت کا مکھڑا دل کی بات ہے اور نعتیہ شاعری ہے کیا یہ دل کی آواز ہے. حضرت حاضر کر رہا ہوں ملازہ کریں گے. کیا آقا کے دربار سے ہو کر باد صبا جب آتی ہے. آقا کے دربار سے ہو کر باد صبا جب آتی ہے تو اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر نیند میری اڑ جاتی ہے. یاد بہت تڑپاتی ہے. یاد بہت تڑپاتی ہے. آقا کے دربار سے ہو کر باد صبا جب آتی. صاحب آ گیا. ارے بہت بڑا انتظار ہے. راجا فرمائے ایک مکھڑا اور حاضر کر رہا ہوں کہ ہم سے بہتر چڑیا ہے جو روز مدینے جاتی ہے. ارے یار کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا تورا سے تو بڑھیا بڑھیا. ابھی بھوجپوری بولے گے پڑی. ہم سے بہتر چڑیا ہے جو روز مدینے جاتی ہے. ہم سے بہتر چڑیا ہے جو روز مدینے جاتی ہے. دربار سرکار میں جا کر نعتیں خوب سناتی ہے. یاد بہت
پاتی ہے، یاد بہت پاتی ہے، یاد بہت پاتی ہے۔ اور یہ بند حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، گزارش میں یہ کر رہا ہوں جن کو اپنی ماں سے محبت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور بولیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، 3 بار میرے آقا نے فرمایا، اور چوتھی بار کہا باپ کی خدمت کرو، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس بات کی وضاحت حیدر لاری نے کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنی شاعری میں وہ بات آگے آپ تشریف آگے رکھیے، آگے آگے۔ ہم سے بہتر چڑیا ہے جو روز مدینے جاتی ہے، دربار سرکار میں جا کر نعتیں خوب سناتی ہے۔ اور لقب اہل سنت علماء کرام کے حوالے سے سنیے گا کہ ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں دنیا میں ایک نعمت ہے۔ ارے یہ بات ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں دنیا میں ایک نعمت ہے، ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں دنیا میں ایک نعمت ہے۔ دروازہ ہے باپ مگر ماں کی قدموں میں جنت ہے، دروازہ ہے۔ اتنا بڑا مجمع اور کوئی عاشق رسول جو اپنی ماں سے محبت رکھتا کم سے کم اس شعر پہ نعرہ نہیں لگا پایا؟ یہ مصطفیٰ بات ہے۔ بیس سال کے بعد آیا ہوں اور حیدر لاری آپ لوگوں کو للکار رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کالج میں لیکچرر آج بھی ہوں، ابھی 2-3 سال باقی ہے، لیکن کالج سے میں جب چلتا تھا تو میری ماں دروازے پہ بیٹھ کے میرا انتظار کرتی تھی، لیکن آج میری ماں نہیں ہے تو میرا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ دوستو اس بات کی وضاحت میں نے کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علماء کرام یہی جب تقریر کرتے ہیں تو حیدر لاری اسے قلم بند کر لیتا ہے۔ میں عالم تو نہیں لیکن ہاں ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، یہی میرا مشغلہ ہے۔ لہذا کہ ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں دنیا میں ایک نعمت ہے، ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں دنیا میں ایک نعمت ہے۔ دروازہ ہے باپ مگر ماں کی قدموں میں جنت ہے، کہ جب تک گھر نہ لوٹوں ماں کی، جب تک شام کو گھر نہ لوٹوں، جب تک گھر نہ لوٹوں ماں کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، یاد بہت یاد ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں دنیا میں ایک نعمت ہے، ماں کی ممتا کیا کہیے، ماں دنیا میں ایک نعمت ہے۔
دروازہ ہے باپ مگر ماں کی قدموں میں جنت ہے، کہ جب تک گھر نہ لوٹوں ماں کی، جب تک شام کو گھر نہ لوٹوں بے چینی بڑھ جاتی ہے، یاد بہت تڑپاتی ہے، جب تک گھر نہ لوٹوں ماں کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل بے قرار میں، دل بے قرار میں، یا رب یہ آرزو ہے دل بے قرار میں، لپٹا رہوں مدینے کے گرد و غبار میں، گرد و غبار میں لپٹا رہوں مدینے کے، اور یہ حیدرین نہیں گئے ہیں، تب یہ شعر میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو مجھے، اب تو ہمیں مدینہ بلا لیجئے حضور، اب تو مجھے مدینہ بلا لیجئے حضور، یہ عمر کٹ نہ جائے کہیں انتظار میں، کہیں انتظار میں، یہ عمر کٹ نہ جائے کہیں انتظار میں، کہیں انتظار میں۔ او حضرات ایک درشیہ دیکھیے، ایک نظارہ کہ حاجی صاحب گئے، پوچھا کیسا لگا تو کہنے لگے کہ جو بھی گیا مدینہ وہ فوراً پکار اٹھا، جو بھی گیا مدینہ وہ فوراً پکار اٹھا، کہ جنت اتر پڑی ہے نبی کے دیار میں، نبی کے دیار میں، جنت اتر پڑی ہے نبی کے دیار میں۔ تو مقطع حاضر کر رہے تھے، اب مقطع ملازہ فرمانے کہ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے اور حجر اسود کے سامنے گئے تو حجر اسود نے مکمل ان کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب حاجی وہاں سے چلا تو ایسا چلا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو، لیکن حجر اسود تجھے یہ عزت کس نے بخشی ہے؟ یہ عزت تو میرے مصطفیٰ نے بخشی، یہ عزت جو ملی ہے میرے مصطفیٰ کی بدولت ملی ہے۔ مقطع کا شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پتھر کو عظمت بخش محبوب خدا نے کعبہ میں، پتھر کو عظمت بخشی محبوب خدا نے کعبہ میں، ورنہ اسود کون تمہیں بوسہ دیتا اس دنیا، ورنہ اسود کون تمہیں بوسہ دیتا اس دنیا میں، کہ حیدر ہر ایک شے، حیدر ہر ایک شے کی ذات ارے نسبت سے بڑھ جاتی ہے، یاد بہت تڑپاتی ہے، یاد بہت تڑپاتی ہے، یاد بہت تڑپاتی ہے۔ حضرات ایک میرے عزیز دوست نے فرمائش کیا ہے
तो बाद में उसे पढ़ूंगा मैं और मैं